السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فبأي حديث بعده يؤمنون۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، خواتین اسلام، موضوع ہے تاریخ اہل حدیث۔ ہماری تاریخ کیا ہے اور ہماری تحریک کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ ہم جمعہ 8 دن کے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ 5واں فرقہ ہے۔ عجیب عجیب باتیں کہی جاتی ہیں۔ ایک صاحب نے یہ کہا کہ ایک دریا ہے، اس سے 4 نہریں نکلی اور 4 نہروں سے ان کی مراد یہ 4 مسالک ہیں۔ حنفیت، شافعیت، حنبلیت، مالکیت، یہ 4 نہریں دریا سے نکلی۔ کہتے ہیں کہ جب یہ 4 نہریں ہیں، یہ 4 مسالک ہیں، تو یہ 5واں مسلک کہاں سے آ گیا؟ تو ہم نے جواب دیا 5واں بھائی دریا ہے جہاں سے یہ 4 نہریں نکلی۔ ہوا یہ چاروں کی 4 نہریں مقدر ہو گئی، مقدر نہیں، مقدر، گدلی ہو گئی، اس میں کچھ ملاوٹ آ گئی، کچھ پتے گر گئے، سڑاٹ پھیل گئی، پورا پانی خراب ہو گیا۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ جہاں سے یہ 4 نہریں نکلی تھیں، اس دریا کی طرف رجوع کیا جائے، وہی دریا اہل حدیثیت۔ ایک صاحب نے کچھ اس طرح توجیہ کی کہ اسلام ایک درخت کا نام ہے، اس میں 4 ڈالیاں ہیں، تو درخت تو ایک ہی ہے نا بھئی، یہ اسلام کا تنا ہے، درخت ہے، اور اس کی جو 4 ڈالیاں ہیں وہ درخت سے جدا تھوڑی ہیں، تو یہ 4 اسلام کیوں نہیں؟ میں نے کہا کہ حیرت کی بات ہے، دنیا میں کوئی ایسا پیڑ دکھلاؤ کہ اس کی ایک ڈالی میں سیب لٹک رہا ہو، ایک ڈالی میں انگور لٹک رہا ہو، ایک ڈالی میں پپیا لٹک رہا ہو، اور ایک ڈالی میں انار لٹک رہا ہو، ایسا دنیا میں درخت دکھائیے ذرا سا۔ تو یہ مثال بھی بالکل باطل ہے اور بالکل غلط ہے۔
تو کوئی عقلی بات اس طریقے سے پیش کرے تو اس کا جواب عقل سے دیا جانا بہت آسان ہے. صحیح بات یہ ہے کہ ہم کب سے ہیں. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا, وہ پوچھتے ہیں کہ اہل حدیث کب سے ہیں. وہ پوچھتے ہیں کہ اہل حدیث کب سے ہیں, تو جواب حدیث جب سے ہے, اہل حدیث تب سے ہیں. ارے بھائی مٹھائی موجود ہو تب نہ کہیں گے او مٹھائی والے, تو حدیث موجود رہے گی تب نہ کہیں گے او حدیث والو. حدیث والا کہنے کے لیے ضروری ہے کہ حدیث پہلے موجود ہو, مٹھائی والا کہنے کے لیے ضروری ہے کہ مٹھائی پہلے موجود ہو. تو اہل الحدیث کہا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ حدیث موجود نہ ہو. اچھا, بعض لوگ اس نام کو بگاڑ کر کے جلن میں جلن بھی کیسی ہے. میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک شیعہ عورت کو حضرت عائشہ سے تو ان کو ازلی بیر ہے, بڑی دشمنی ہے. صدیقہ کائنات کو برا بھلا کہتے, جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور کے اندر کئی آیات نازل فرمائی اور آپ کی برات ظاہر فرمائی, اور مومن قیامت تک ان آیات کی تلاوت کرتے رہیں گے اور صدیقہ کائنات کی طہارت اور عفت اور پاکیزگی کی گواہی دیتے رہیں گے. تو یہ مارے غضب کے, مارے غصے کے, اس نے ایک بکری پال لی. کس نے؟ شیعہ عورت. اور اس بکری کا نام عائشہ رکھ دیا, اور روز مونگری لیتی تھی, ہمارے یہاں مونگری بولتے نا, اسی مونگری سے اس کی پٹائی کرتی تھی. بکری کو مارتے ہوئے حضرت عائشہ کا نام لیتی تھی. یہ حال. تو اس طریقے سے لوگ بھڑاس نکالتے ہیں. تو اہل الحدیث دیکھیں کتنا پیارا نام ہے. ایک صاحب ہے, وہ میرا نام بگاڑ کر کے کچھ اور بول رہے ہیں, اس لیے کہ ان کو ہم سے پتا نہیں کیا پرخاش ہے. کتنا اچھا نام ہے جلال الدین, کتنا اچھا نام ہے جلال الدین رومی. ہے تو صوفی وہ, میں نے پڑھا ہے جلال الدین رومی کو, ہے بہت بڑا صوفی ہے وہ, لیکن میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے الہیاتی مسائل کو وہ چٹکیوں میں حل کر دیتا ہے. اس ناحیے سے میں ان کو پسند کرتا ہوں. وہ صوفی ہے, میں پسند نہیں کرتا, لیکن اس ناحیے سے کہ وہ آدمی بڑے بڑے الہیاتی مسائل کو چٹکیوں میں حل کرتا ہے. وہ بولتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ انسان من وجہ مختار ہے. یہ بات انسان ہی نہیں, کتے کو بھی معلوم ہے. اس لیے کہ اگر کتے کو پتھر سے مارا جائے, کتا بیٹھا ہوا ہے, کوئی بچہ اگر پتھر سے کتے کو مارے, میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ چوٹ کس نے پہنچائی ہے؟ چوٹ پتھر نے پہنچائی ہے, بچے نے نہیں. اس لیے کہ جب پتھر اس کتے کو لگا تو پتھر کی وجہ سے اس کتے کو چوٹ پہنچی, تو چوٹ پہنچانے والی چیز پتھر ہے. پتھر لڑک کر ایک طرف چلا گیا, کتا پتھر کی طرف نہیں دوڑتا, بچے کی طرف دوڑتا ہے. وہ جانتا ہے کہ پتھر مجبور ہے اور یہ لڑکا مختار ہے, پتھر کی طرف نہیں دوڑتا. وہ کتے کو بھی معلوم ہے کہ انسان مختار ہے. تو ایسے ایسے الہیاتی مسائل کو چٹکیوں میں حل کرتا ہے. میں نے جلال الدین رومی کو, میرے ہم نام ہے, تو صوفی ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کا الگ ایک مسلک ہے, تو میں اس ناحیے سے ان کو پسند کرتا ہوں. جلال الدین سیوطی, جلال الدین محلی, ایک استاد ایک شاگرد ہے. جلال الدین محلی نے 15 پارے سے آگے کی تفسیر پوری کی پوری مکمل کر دی, زندگی نے وفا نہ کی اور انتقال ہو گیا. تو ان کے شاگرد جلال الدین سیوطی نے شروع سے لے کر کے 15 پارے کی تفسیر کی. اور حیرت کی بات تو یہ ہے, علماء بیٹھے ہوئے سبوں نے پڑھا ہے اس کتاب کو. ایسا نہیں لگتا کہ استاد کی تفسیر کیا, شاگرد کی تفسیر کیا. کیسے اساتذہ ہوا کرتے تھے, شاگرد کیسے ہوتے تھے. آج تو اساتذہ بڑے قابل ہوتے, لیکن شاگرد کسی لائق نہیں, ایک دم نکمے, کسی لائق نہیں ہوتے. تو اساتذہ بھی ایسے ہوا کرتے تھے اور شاگرد بھی ایسے ہوا کرتے. تو کتنا اچھا نام ہے, جلال الدین سیوطی, جلال الدین محلی, مفسر ہیں دونوں کے دونوں. اب اس نے میرا نام بگاڑ کر کے پتہ نہیں کیا نام رکھ دیا ہے, وہی نام لے کر کے بولتا رہتا ہے. تو ناموں کو بگاڑنا در حقیقت ان کے بغض و کینہ کی دلیل ہے جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ناموں کو بگاڑنا. اور اسی طریقے سے اہل الحدیث دیکھیں کتنی اچھی ترکیب ہے, حدیث والے. اب یہ لفظ, یہ ترکیب استعمال نہ کرتے ہوئے مارے جلن کے اہل الخبیث کہتے.
اہل الخبیث، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ قصیدہ نونیہ میں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ اے اہل حدیثوں سے بغض رکھنے والوں اور اے اہل حدیثوں کو گالیاں دینے والوں، تمہیں شیطان سے دوستی قائم کرنے کی بشارت ہو کہ تم نے شیطان سے دوستی کر لی ہے۔ گویا شیخ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو اہل حدیثوں کو گالی دے در حقیقت وہ شیطان کو اپنا دوست قائم بناتا ہے اور شیطان کو اپنا دوست مانتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے۔ اور یہ ناموں کا بگاڑنا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کفار مکہ کا نہج ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد رواہ البخاری فی کتاب المناقب۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب المناقب میں لایا، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے قریش کی گالیوں کو اور ان کی لعنت کو مجھ سے پھیر دیتا ہے؟ اس لیے کہ وہ مزمم کو گالی دیتے ہیں اور مزمم کے اوپر لعنت کرتے ہیں، میرا نام تو محمد ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے! اس سے زیادہ رحمت اور اس سے زیادہ شفقت امت کے اوپر اور کیا ہو سکتی ہے؟ ذرا دیکھیں، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد۔ محمد کا مطلب ہے کہ اتنی تعریف اس ہستی کی گئی ہو کہ کائنات میں اتنی زیادہ تعریف کسی کی نہ کی گئی ہو۔ اللہ اکبر! اور یہ تو بالبداہت ثابت ہے، بدیہی طور پر آدمی دیکھ سکتا ہے، اس پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ مسئلہ نظری نہیں ہے، بدیہی ہے کہ جب بھی اذان ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی گواہی کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام کے ساتھ اپنے رسول کا نام جوڑ لیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی تعریف ہے کہ جسے لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ تو آپ ایسے ہیں کہ آپ کی اتنی تعریف کی گئی کہ کائنات میں اتنی تعریف کسی کی نہیں کی گئی۔ اب بتائیے، 17 مرتبہ آدمی 17 وقتوں میں 17 رکعتوں کے اندر آدمی کتنی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہے، آپ کے لیے برکت کی دعا کرتا ہے؟ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے اور یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اب محمد کا نام اتنا پیارا ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، تو آپ کا نام بگاڑ کر کے قریش نے کیا کہہ دیا؟ مذمم، یعنی اتنی برائی کی گئی ہے اس آدمی کی کہ اس سے زیادہ برائی کسی کی نہیں کی گئی، لے دیے۔ یعنی محمد نام نہ کہتے ہوئے آپ کو مذمم کہا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جو گالی دیتے ہیں مذمم کو گالی دیتے ہیں، ارے کہتے ہیں مذمم ایسا ہے، مذمم ایسا، مذمم ایسا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ مذمم کو گالی دیتے ہیں، میرا نام تو مذمم نہیں ہے، میرا نام تو محمد ہے۔ تو یہ گالیاں دینا یہ آج سے نہیں ہے، بلکہ یہ کفار مکہ کا نہج ہے، جیسا کہ بخاری شریف کتاب المناقب کی اس حدیث سے واضح ہے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو ان لوگوں کو گالی دے، اہل حدیثوں کو گالی دے، در حقیقت وہ شیطان سے دوستی کرنے جیسا ہے۔ ایک نقطہ یاد رکھیں کہ ہم کب سے ہیں، پہلے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح مشہور روایت ہے، وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلى 73 مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قال ما انا علیہ واصحابی رواہ الترمذی فی کتاب الایمان۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الایمان میں لائے ہیں، اس کا ایک ٹکڑا حتی ان کان منہم من اتی امہ علانیۃ کو علامہ البانی نے ضعیف کہا ہے، باقی روایت صحیح ہے۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے، جیسے جوتے کا ایک تلا دوسرے تلے کے برابر ہوتا ہے، اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے،
بٹ گئی اور میری امت 73 فرقوں میں بٹنے والی ہے، سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ ناجیہ فرقہ اور جہنم سے بچنے والا جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، نام نہیں بتایا، نام نہیں بتایا، بلکہ نہج بتا دیا، منہج کا مفہوم سمجھ میں آ گیا، منہج بتا دیا، نام نہیں بتایا، منہج یہ اصل ہے۔ منہج کیا ہے؟ ما انا علیہ، میں جس پر ہوں، واصحابی، اور جس پر میرے صحابہ ہیں۔ اب سوال آپ کریں گے کہ ما انا علیہ، میں جس پر ہوں، سوال یہ ہے کہ نبی کس پر تھے؟ قرآن حکیم نے اس کا جواب دیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے ان اتبع الا ما یوحى الی، میں اس چیز کی اتباع کرتا ہوں، میں اس چیز پر ہوں جو میرے اوپر وحی کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے اوپر دو قسم کی وحی ہوتی تھی، ایک وحی مطلوع یعنی قرآن حکیم، ایک وحی غیر مطلوع حدیث، یہ دونوں چیزیں۔ اچھا ہے، یہ دونوں چیزیں وہی ہوتی تھی؟ جی ہاں، اس لیے کہ یہی دونوں چیزیں آپ نے امت کو دی ہیں، اور آپ نے جو ملا تھا وہی دیا ہے، اور آپ نے کہہ دیا تھا کیا میں نے پورا کا پورا پہنچا دیا میدان عرفات میں؟ اور تمام لوگوں نے کہا کہ آپ نے پہنچا دیا۔ تو وہی دونوں چیزیں جو آپ کے اوپر اتری تھی وہی امت کو پہنچایا، تو لازم یہ آیا کہ جو آپ نے امت کو دیا وہی چیزیں آپ کے اوپر اتری۔ اب آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں، ما انا علیہ، میں جس پر ہوں۔ اب ظاہر ہے میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ جس پر ہیں، ظاہر ہے کہ جس پر آپ ہیں اسی پر آپ کے صحابہ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کس چیز پر آپ ہیں کہ اسی پر آپ کے صحابہ بھی ہیں؟ بتایا گیا ان اتبع الا ما یوحى الی، میں اسی چیز کی اتباع کرتا ہوں جو میرے اوپر وحی کی جاتی ہے۔ اب سوال یہ کہ کیا چیز وحی کی گئی ہے آپ کے اوپر؟ وہی جو آپ نے امت کو دیا ہے، کہ جسے مضبوطی سے پکڑنے کے بعد آدمی گمراہ نہیں ہوگا۔ آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئا لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ان کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ آپ کے اوپر دو چیزیں وہی ہوتی تھی، ایک وحی مطلوع یعنی کتاب اللہ، اور دوسرے وحی غیر مطلوع یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنت۔ اسی پر نبی تھے، کتاب پر، اور اس کی تشریح آپ نے اپنے طریقے سے کی، اور اسی کو اپنایا صحابہ کرام نے۔ اچھا ایک نکتہ یہاں پر اور بھی ہے کہ ما انا علیہ کہہ دیا جانا کافی تھا کہ میں جس پر ہوں، لیکن معطوف لا کر کے ما انا علیہ کے بعد واصحابی کہنے کے اندر نکتہ یہ ہے کہ نبی کے اوپر جو وحی اتری آپ نے اپنی سنتوں اور احادیث کے ذریعے اس کا ایکسپلینیشن کیا، بتایا۔ اب اس طریقے کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے پر ہمیں سمجھنا ہے۔ اب یہاں رک کر ایک بات یاد کر لیں، ذہن نشین کر لیں کہ جب تک مقابلے میں صرف اور صرف انکار کرنے والے تھے، کافر تھے، تب تک مسلمانوں نے اپنا نام، اہل حق نے اپنا نام مسلم رکھا، اس لیے کہ مقابلے میں صرف کافر تھے۔ اچھا، جب اسلام میں بدعتیں در آئیں اور لوگ سنتوں کو نظر انداز کر کے بدعتوں کے اوپر عمل کرنے لگے اور بتانے لگے کہ یہی سنت ہے، تو اہل حدیثوں نے، اہل حق نے اپنا نام اہل سنت رکھ دیا کہ ہمیں بدعتوں سے کچھ لینا دینا نہیں۔ دیکھو، اور اس کے بعد جب لوگ احادیث میں منمانی تعویلیں کرنے لگے تو اہل حق نے اپنا نام سلفی رکھا۔ مانا یہ کہ بھائی تم لوگ منمانی تعویلیں کرتے ہو قرآن میں اور احادیث میں، ہم وہ منمانی تعویل نہیں کرتے، بلکہ ہم وہی طریقہ مانتے ہیں اور وہی مفہوم لیتے ہیں اس نص کا
جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سمجھا ہے، فہم سلف کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سمجھا جائے۔ ما انا علیہ کے بعد واصحابی کہنے کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فہم سلف کی روشنی میں سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اس وجہ سے اصحابی بڑھا دیا گیا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہ آیت کریمہ ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو نبی کی مخالفت کرے۔ یہاں دیکھیں مخالفت کا لفظ نہیں لایا گیا۔ قرآن حکیم بھی کیسی کتاب ہے، تفسیر کا ایک طالب علم مزہ آ جاتا ہے کہ قرآن حکیم کا انداز بیان کتنا حسین ہے۔ میں پہنچا رہا ہوں، شاید آپ سمجھ جائیں کہ یہ کہا جا سکتا تھا وَمَن يُخَالِفِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، ایسا کہا جاتا ہے رسول اور اللہ کی مخالفت کرے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے۔ وہ لفظ لایا جاتا ہے، وہ بھی عربی ہی ہے، خالف یخالف مخالفتن و خلافن، تو بہرحال وہ لایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں شاق کا لفظ لایا گیا، اس کا مطلب جانتے ہیں؟ کسی چیز کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں، جیسے یہ ہے نا، یہ دو ٹکڑے کر دیے جائیں، ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا ادھر، تو یشاققی کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص اس طرح چلے کہ نبی ایک دوسرے راستے سے چل رہا ہو، یہ اپنا دوسرا راستہ بنا لے، دیٹ از کالڈ مشاقہ۔ شک سے ہے، شک کا مطلب کہ نبی جا رہا ہو دائیں طرف اور آپ جائیں بائیں طرف، اس کو کہتے ہیں مشاق۔ جو ایسی حرکت کرے، اتنا کافی تھا کہ جو رسول کے طریقے سے الگ ہو کر کے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر لے، یہ مشاقہ ہے، کافی تھا یہ۔ لیکن پھر معطوف لایا گیا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو اس وقت مومنین کون تھے؟ الف لام کا دخول وہ بتا رہا ہے کہ اس وقت صحابہ کرام ہے خالی مومنین، تو جو مومنوں کے راستے کی اتباع نہ کرے، یہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ لانے کی اس وجہ سے ضرورت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو فہم سلف کی روشنی، آپ کے سنن کو فہم سلف کی روشنی میں سمجھا جائے۔ اور اگر کوئی آدمی اس طریقے کا معاملہ نہیں کرتا ہے، اس کے لیے وعید سنائی گئی۔ کیا کہا گیا؟ نولی ما تولا، کیا انداز بیان ہے، ہم اس کو پھیر دیتے ہیں جس طرح وہ پھر جاتا ہے۔ ایسا دیکھ، میں تشریح نہیں کر سکتا، کیا انداز بیان ہے۔ وہ جس طرف جانا چاہے، بھاڑ میں جانا چاہے بھاڑ میں چلا جائے، بولتے نولی ما تولا، وہ جس طرف مڑنا چاہے اس کو اس کی طرف مڑ۔ اتنی بڑی سزا ہے۔ اب وہ جو اپنی منمانی جس طرف چاہ رہا مڑ جا رہا، ہم اس کو موڑ دے رہے، جہنم میں جانے والا، وہ نصری جہنم، نولی ما تولا۔ میں تشریح نہیں کر سکتا، کیا بیان ہے، کیا انداز گفتگو، اللہ کا کلام ہے۔ طبیعت پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے اور وجدان مہک اٹھتا ہے گفتگو پر، اس کو کہتے کلام، اس کو کلام بولتے ہیں۔ نولی ما تولا، وہ پھیر دیتے ہیں اس کو جدھر بھی پھرتا ہے، وہ کدھر بھی جا رہا ہے، اللہ اکبر، اور اس کو ہم جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ما انا علیہ واصحابی، اب دیکھو ایک ہی فرقہ ہے، بقیہ جو فرقے گئے 72 وہ سب کے سب جہنمی، ایک فرقہ جنتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ فرقہ کب سے ہے؟ بعد میں بنا؟ نہیں، بعد میں نہیں بنا، کب سے ہے یہ حدیث دیکھیے، حدیث ثوبان، وہ بھی سنائی جا چکی ہے آپ کو، حدیث اس طرح، وان ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزال طائفة من امتی علی الحق منصورین لا يضرهم من خالفهم حتى یاتی امر اللہ عز وجل، رواہ ابن ماجہ فی کتاب المقدمہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ فصل علوم کے اندر ہی کتاب المقدمہ کے اندر ہی روایت لائے ہیں، باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ثوبان اس روایت کے راوی۔ اس راوی کے بارے میں ایک بات بتا دوں، حدیث کا طالب علم جب اس صحابی سے مروی کوئی روایت دیکھے تو ٹھٹک جائے، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، اللہ اکبر۔ ان سے جتنی بھی روایتیں ہیں میں نے غور کیا ہے، کوئی نہ کوئی عجیب بات، کوئی نہ کوئی نادر بات ضرور ہوتی ہے اس کے اندر۔ اس راوی کی، صحابی کی جتنی بھی روایتیں بڑی عجیب و غریب ہے، بڑی عجیب و غریب ہے، حضرت ثوبان۔ اور یہ نام بچوں کا رکھنا چاہیے، ثوبان، سے واو بے الف نون۔ جی ابھی دجال پر میرا ایک لیکچر ہوا ہے، جمعہ کا خطاب اس جمعہ کو، اس میں نے صاحب ابن جسامہ ایک ہے، تو جسامہ میں نے جب نام لیا تو ایک صاحب نے کہا بڑا پیارا نام ہے، میں نے کہا رکھو، اچھا ہے، بچوں کا نام رکھو، جے جیم ڈبل سے الف میم گولتے۔ جی تو حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ایک گروہ لا تزالو مسلسل رہے گا، زائل نہیں ہوگا. لا تزالو کا مفاد کیا ہے؟ مسلسل رہے گا. اور ایک رہے گا مسلسل رہے گا، اس کا مطلب کیا؟ نبی کے دور میں بھی رہے گا، ورنہ لا تزالو کا کوئی مطلب ہی نہیں. لا تزالو کا مفاد یہ ہے کہ وہ نبی کے زمانے میں بھی رہا ہو، کبھی کٹ اپ نہ ہوا ہو. اس لیے کہ ما زالا مسلسل بلا انقطاع کے لیے آتا ہے، بیچ میں کٹ اپ نہیں ہے، تسلسل ہے بغیر کٹے ہوئے. اس کا مطلب نبی کے دور میں بھی وہ طائفہ تھا، وہ گروہ تھا. لا تزال طائفۃ، ایک گروہ رہے گا. اور طائفہ سمجھتے ہیں کس کو بولتے؟ یہ بڑی جماعت سے نکلا ہوا ایک چھوٹا سا گروہ، اس کو طائفہ بولتے. یہ نقطہ ایک ملا کہ ہمیشہ اہل حق کم رہیں گے. یہ کثرت یہ کسی کے حق ہونے کی دلیل نہیں. حق کا معیار قلت اور کثرت نہیں بلکہ دلائل ہوتے ہیں. یہ دیکھا اگر ایک آدمی بھی حق پر ہے اور اس کے بعد دلائل ہیں، دلائل کی بنا پر اگر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور پورا شہر ایک طرف ہے تو وہ آدمی حق کے اوپر ہے، پورا شہر باطل پر ہے. یہ حق کا معیار ہے. تو حق کا معیار قلت اور کثرت نہیں بلکہ دلائل ہوتے ہیں. طائفہ ایک تو لا تزالو برابر رہیں گے نبی کے زمانے میں بھی، اور دنیا کے اندر یہ طائفہ موجود رہے گا ہر کونے میں، کبھی خالی نہیں ہوگی دنیا اس سے. اب اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ طائفہ بعد میں ہوا تو اس حدیث کا کوئی مطلب نہیں رہے گا. وہ ناجیہ فرقہ نبی کے زمانے میں بھی ہونا چاہیے اور اس کا ایکسٹینشن جو ہے، امتداد اس کا، وہ قیامت تک ہونا چاہیے. وہ مطلب اس کا اگر امتداد نہ ہو اس کا نبی کے زمانے سے لے کر قیامت تک، تو اس حدیث کا جو لا تزالو کا جو مفاد ہے وہ حل نہیں ہوگا. جی. اور طائفتن کہہ کر کے طائفتین یا طوائف نہیں کہا گیا، ایک ہی ہے. طائفت امین امتی، میری امت. اور علی الحق وہی حق کے اوپر ہوگا. اور حق کسے کہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، بما نزل علی محمد وهو الحق. سورہ محمد میں جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا وہی حق ہے. اور اللہ کے رسول پر کیا نازل ہوا؟ اب حدیث بتائیے، قرآن و حدیث. لہذا قرآن و حدیث ہی حق ہے. جی علی الحق وہ قرآن و حدیث پر ہوں گے، جیسا کہ قرآن سے حق کا مفہوم متعین ہوا کہ وہ قرآن و حدیث پر رہیں گے، وہی مطلوب اور غیر مطلوب پر رہیں گے، فہم سلف فہم صحابہ کی روشنی میں شریعت کو سمجھیں گے. اچھا، اور منصور رہیں گے وہ. آج دلائل میں کوئی کھڑا ہو جائے، چیلنج دینا الگ بات ہے. ہم نے کہا بیٹھو بھائی تم کو بات کرنی ہے، مناظرے کا چیلنج دے تو بیٹھو، تم کو ان سے آگے نہیں جانے دیں گے. ان مانے بھی ہوتا ہے طرف سے اور من مانے بھی طرف سے ہوتا ہے. تو من اور ان میں کیا فرق ہے یہ بتا دو، پھر آگے. حدیث تو بہت بات کی بات ہے. ان مانے بھی سے ہوتا ہے اور من مانے بھی سے ہوتا ہے. اس کی طرف سے، اس کی طرف سے. من جانب ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ کی طرف سے. اور اسی طریقے سے من اور ان میں کیا فرق ہے؟ چلو بھائی بتا دو. اب پھر ابی ہریرہ پر بات ہوگی. ابی کیا ہے اور ہریرہ کیوں، ہریرتے کیوں نہیں ہے؟ تو وہ تو بات کی بات ہے. چیلنج دینا اور بات ہے، بات کرنا اور بات ہے. اوقات ہونی چاہیے بات کرنے کی، بات کرنے کی اوقات ہونی چاہیے آدمی. جی منصور ہوتے ہیں یہ اس لیے کہ حق پر رہنے والا ہمیشہ منصور ہوتا ہے. اور منصور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عرش والا دلائل کے ذریعے اس کی مدد کرتا ہے. دلائل کے اعتبار سے وہ منصور ہوتے ہو، علی الحق منصورین. اور یہ خوشخبری دے دی گئی کہ اہل حدیث قیامت تک رہیں گے. کتنے لوگ ان کے مٹانے کے لیے کوشاں ہو جائیں، مٹا نہیں سکتے. لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ عز وجل. امر سے مراد قیامت، قیامت تک اس جماعت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف نصرت، خوش ہو جاؤ. جی ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ. لا حدیث پر ہمارا ایمان ہے، جس طرح اپنے وجود کے اوپر ہے، اپنے وجود سے زیادہ اس حدیث کے اوپر ہمیں یقین ہے. لا یضرهم من خالف. اچھا کون ہے یہ؟ اہل حدیث ہی ہیں کیا؟ چلیے وہ دیکھ لیتے ہیں. بہت بڑے امام کی بات، اور وہ ترمذی میں بھی موجود ہے. حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح: وہاں معاویہ بن قرۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اہل الشام فلا خیر لکم لا تزال طائفۃ من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال محمد بن اسماعیل قال علی بن مدینی ہم اصحاب الحدیث. رواہ الترمذی فی کتاب الفتن. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الفتن کے اندر لائے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شام والے خراب ہو جائے تو تمہارے اندر کوئی تمہارے خیر نہیں، اور میری امت کا ایک طائفہ، ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، منصور رہے گا، اللہ کی طرف سے اس کی مدد کی جائے گی.
وہ ہارے گا نہیں کہیں. ایک ہوتا ہے چرب زبانی، منطق سے کسی چیز کو گول مول کر دینا کہ اہل حق تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں آ جائیں، یہ الگ بات ہے. لیکن جہاں تک حق کی بات ہے تم مناظرہ کیا کرو گے؟ ارے رب نے اہل حدیثوں کے بارے میں کہہ دیا کہ تم منصور ہوگے، تم ہم کو کیا ہراؤ گے؟ نبی نے جب کہہ دیا کہ تم منصور ہو تو ہمیں تو منصور ہونے کا سرٹیفکیٹ مل گیا، تم ہمیں کیا ہراؤ گے؟ حدیث سے ثابت ہے کہ ہم جیتے ہوئے ہیں، تم ہمیں کیا ہراؤ گے؟ جی منصورین کا کون ہے یہ؟ کون ہے یہ فرقہ؟ کون سا ہے؟ قال محمد بن اسماعیل. اپنے زمانے کا کیا، میں تو کہتا ہوں کہ صحابہ کرام کے بعد اس آدمی سے مجھے اتنی محبت ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. حدیثوں کے لیے پوری لائف لگا دیا اس آدمی نے، اپنی پوری زندگی لگا دیا. بخاری بولے تو اللہ کے کلام کے بعد سب سے صحیح کتاب، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب محمد ابن اسماعیل بخاری کی، بخاری شریف. اہل حدیث طالب علم جب تک علماء سے اس کتاب کو پڑھے نا، سند نہیں دی جاتی. بریلوی ہو اس وقت تک سند نہیں دی جاتی جب تک بخاری شریف نہ پڑھے. اگرچہ جستا پڑھے، اگرچہ دورہ کر کے پڑھ لے، دوڑ کر کے پڑھ لے، اور اسی طریقے سے دیگر فرقے والے جب تک اس کتاب کو پڑھے نا تب تک سند نہیں دی جاتی. یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی عظمت کی دلیل ہے. اللہ اکبر. اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب امام بخاری رحمت اللہ. ایک ایک راوی گفتگو نہیں کر سکتا، کوئی نکیر نہیں کر سکتا. اور یہ آدمی ایسا ہے کسی آدمی کے اوپر جرح کر دے وہ لائق اعتبار ہی نہیں ہوتا. یہ مقام ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا. اللہ، وہ آدمی بول رہا ہے. قال محمد بن اسماعیل، امام بخاری یہ بولتے ہیں میرے استاذ علی ابن مدینی بولتے ہیں کہ اس طائفہ سے مراد اصحاب الحدیث ہیں، اصحاب الحدیث اہل الحدیث ہیں. اچھا، کہتے ہیں کہ اصحاب الحدیث سے مراد محدثین ہیں. چاروں اماموں کو مانتے ہیں نا. چلیے ایک امام کی بات لے آتے ہیں، امام اہل السنہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. ابن الجوزی کی کتاب ہے مناقب الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کانا یا قال فقال احمد بن حنبل، فقال اے احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اہل الحدیث عندنا من یستعمل الحدیث، ہمارے نزدیک اہل حدیث اس کو کہتے ہیں جو حدیث کو استعمال کرتا ہو. اب استعمال کرتا ہو بولے تو استعمال کرتا ہو، اسے یاد کرتا ہو، اس کے اوپر عمل کرتا ہو، تو محدثین کا مراد ہوئے. خالی صرف محدثین کا مراد ہوئے. استعمال کے اندر سارے لوگ آ گئے نا. جو حفظ کرے وہ بھی استعمال کر رہا ہے، جو عمل کرے وہ بھی استعمال کر رہا ہے. تو خالی یہ کہنا کہ اصحاب الحدیث سے مراد محدثین ہے جو حدیثوں کو جمع کرتے ہیں، اس سے مراد اہل حدیث نہیں ہو سکتے. یہ آپ کا استدلال بالکل باطل ہے، غلط ہے، یہ غلط ہے. ایک چیز تو یہ ہوئی. اور دوسرے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں. میزان کبریٰ شہرانی کی اٹھائی ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ وَكَانَ يَقُولُ اَيْ الشَّافِعِيُّ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل الحدیث فی کل زمان کالصحابۃ فی زمانہم. یہ میزان کبریٰ شہرانی کے اندر موجود ہے کہ اہل الحدیث ہر زمانے میں ہوں گے اور رہیں گے جیسے صحابہ اپنے زمانے میں. اور یہ تو اپنوں کی گواہی ہے، دوسروں کی گواہی لے لیجیے. اجتہاد و تقلید کے اندر لکھتے ہیں مولانا ادریس کاندھلوی صاحب، اہل حدیث تو سب کے سب صحابہ تو کل کے کل اہل حدیث تھے. اب دیکھیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ایک خلیفہ مجاز ہیں انوار اللہ فاروقی صاحب، وہ اپنی کتاب فضیلت جنگ کے اندر لکھتے ہیں صحابہ تو کل کے کل اہل حدیث تھے. اب دیکھیے امام لوگوں کو تو چھوڑیے، یہ لوگ بھی گواہی دے رہے ہیں. اس سے مراد صرف محدثین نہیں بلکہ چاہے وہ محدث ہو چاہے وہ حدیث کے اوپر عمل کرنے والا ہو، سب مراد ہیں. اس سے ایک بات اور، سب سے پہلے ہندوستان کی بات کرتا ہوں. یہاں کون آیا شریعت لے کر کے؟ کہتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے یہاں دین پھیلایا ہے. ٹھیک ہے پھیلا، لیکن سب سے پہلے یہ غلط ہے. میرا حافظہ اگر غلطی نہیں کر رہا ہے تو ان کی پیدائش 536 کے اندر ہوئی ہے. 536 کے اندر ہوئی. اچھا 536 کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے. اور چلیے 600 کچھ یا اس کے بعد آپ ہندوستان تشریف لائے، پیدائش ہو رہی 536 کے اندر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 سال بعد مان لیجئے تقریباً، یہ 500 سال بعد آ رہے ہیں. ہندوستان میں اس سے پہلے کون آیا؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب حضرت عمر نے بحرین کا اور عمان کا گورنر حضرت عثمان ابن ابی العاص کو بنایا تو حضرت عثمان ابن ابی العاص نے اپنے بھائی حکم ابن ابی العاص کو باقاعدہ بمبئی کے تھانے کی طرف روانہ کیا. یہاں آئے وہ صحابی آئے. کون؟ حضرت حکم ابن ابی العاص بمبئی کے اندر آئے. جہاں آپ ہیں یہاں آ گئے وہ. تو سب سے پہلے صحابی کب آئے؟ 15 ہجری کے اندر آ گئے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دنیا سے تشریف لے جانے کے یہی کوئی 4-5 سال کے بعد یہ آنے والے لوگ صحابہ کرام تھے. اور ہندوستان کے اندر 25 صحابہ کرام تشریف لائے, 42 تابعین آئے اور 18 تبع تابعین آئے. صحابی جس نے اللہ کے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو حالت ایمان کے اندر, اور تابعی وہ جس نے نبی کو تو نہ دیکھا ہو مگر جس نے نبی کو دیکھا ہو اس کو دیکھا ہو. تو صحابی وہ جو نبی کو دیکھ لے حالت ایمان, تابعی وہ جس نے صحابی کو دیکھا ہو, اور تبع تابعین وہ جس نے تابعی کو دیکھا ہو. تو سب سے پہلے 25 صحابہ کرام ہندوستان کی سرزمین پر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے کچھ سالوں کے فوراً بعد. اور یہ کب پیدا ہو رہے ہیں؟ معین الدین چشتی رحمہ اللہ یہ پیدا ہو رہے ہیں 536 کے اندر. کتنا فاصلہ ہے, اس سے پہلے صحابہ کرام آ گئے یہاں. اس کے بعد تابعین آئے, صحابہ کرام 25, تابعین 42, تبع تابعین 18. تو یہ جو لوگ آ رہے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں ابھی اس حدیث کے اندر آپ نے دیکھا نبی نے فرمایا ما انا علیہ, میں جس پر ہوں وہ اصحابی اور میرے صحابہ جس پر ہیں. اب جب تمام صحابہ 25 یہاں آئے تو ان کا منہج کیا تھا؟ کتاب و سنت. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے کتاب و سنت کو لانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم. تم ہم سے پوچھو ہم کب سے ہیں؟ ہم تو سب سے پہلے یہاں آئے ہیں. ہمارا منہج وہی جو کتاب و سنت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم جو پہلے ہے, اس کے بعد تابعین آ رہے ہیں, اس کے بعد تبع تابعین. سب کا منہج وہی ہے جو صحابہ کرام کا ہے الحمدللہ, جو نبی کا ہے. تم ہم سے پوچھو ہم کب سے ہیں, تم بولو تم کب کے ہو. الحمدللہ. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ سب سے بڑے عمر والے امام جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. عمر والے یہ سن 80 کے اندر پیدا ہو رہے ہیں, برابر ہے, اور 150 کے اندر انتقال ہو. ایک بڑا اچھا لطیفہ آپ کو سناؤں. گلبرگہ میں چلتا رہتا تھا کام, بھائی منکرین حدیث سے بحث ہے تو دیگر مسالک والوں سے بحث ہے وغیرہ وغیرہ. ایک صاحب آئے, کہنے لگے کہ قاسمی صاحب ایسا ہے کہ وہ چاروں فرقے برحق, چاروں مسلک برحق. میں نے کہا وہ کیسے؟ بولے وہ چاروں ائمہ بیٹھے اور انہوں نے سب کی فقہ کا مطالعہ کر لیا اور ہر ایک نے سائن کر دیا ہر ایک کی فقہ کے اوپر, تمہارا صحیح ہے تمہارا صحیح. میں نے کہا کہ یہ جو چاروں کی میٹنگ تھی یہ عالم ارواح میں ہوئی ہے کہ عالم دنیا میں ہوئی؟ بولے کیا مطلب؟ ارے میں نے کہا کہ سن 80 کے اندر امام ابو حنیفہ پیدا ہو رہے ہیں اور سن 150 کے اندر انتقال ہو رہا ہے. جس سال ان کا انتقال ہو رہا ہے اسی سال امام شافعی پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ میٹنگ کب ہوئی؟ عالم ارواح میں ہوئی. کہا کہ ایسا ہے. میں نے کہا کس نے کہا؟ بولے حافظ جی نے کہا. بلاؤ اس کو یہاں. حافظ جی کو کہنے والا بلاؤ حافظ جی کو یہاں. میں نے کہا وہ صرف حافظ ہے, وہ اس کو کیا معلوم؟ بولے سارے کے سارے ائمہ نے ایک دوسرے کی تصدیق کر دی. اللہ. اب یہ 80 میں جب پیدا ہو رہے ہیں اور محمد ابن قاسم جب آ رہے ہیں یہاں سن 93 کے اندر, یہ اس وقت کتنے بڑے تھے؟ یہ 12 سال کے. تب تو مسلک بنا ہی نہیں تھا. پوری تاریخ مطالعہ کر لیجئے ہم کب سے الحمدللہ. تو یہ ہماری تاریخ ہے اور اس کو ہر آدمی اب تو جانتا ہے. اب تو نیٹ موجود ہے, ہمیں بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ اٹھا کر کے دیکھیے پوری تاریخ آپ کے سامنے آ جائے گی. الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.